بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر حاجت کا بہترین قرآنی وظیفہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان وظیفوں کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت بتانے جا رہا ہوں، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے اللہ، تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے، جو کچھ خیر میرے طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے مدین پہنچتے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ ایک کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیوں پر نظر پڑی جو جانور کو پانی پلانے کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آ گیا، ان سے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگی مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، یعنی مرد زیادہ ہیں تاکہ یہ پلا لیں، اس کے بعد ہم جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی اور ان کی جو بکریاں تھیں، جو بھی جانور تھے، ان کو پانی پلا دیا۔ ان جانور کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، جو کہ میں نے اوپر پڑھی ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اللہ، تو جو کچھ بھلائی اور خیر میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ لمبا قصہ ہے جو آپ کو سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 23 سے 28 تک جو ہے وہ مل جائے گا۔ وہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح دعا قبول کی، کام بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، اور کھانا پکانے والی بھی مل گئی، یعنی بیوی بھی مل گئی۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے میرے بھائیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کسی کا واسطہ، کسی کا صدقہ نہیں کیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ مومن آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے، مجھ کو نہیں پکاریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر جہنم میں پھینکوں گا۔ آج ہم میں سے بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، ہم اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شارک کے نزدیک ہو اپنی علم کے حساب سے، ورنہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اسی طرح کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڑی دعا سنتا نہیں، انہاں دی موڑتا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے، انہاں دی اللہ دے اگے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ جو ہیں قبر میں ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں ان کے سامنے اپنی گزارش پیش کرتے ہیں اور یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ پہنچ جاتے۔ میرے بھائی، یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ زمر میں کیا فرمایا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ مشرکین مکہ اس وقت کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی، ان قبر والوں کی، مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور سورۃ یونس میں کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارچی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کس کو پکارا؟ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو قرآن بنا دیا۔ دوسرا سبق، دوسروں کی مدد کرنا۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی، اور دوسروں کے کام آنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جس طرح صحیح المسلم میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا
नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, कि जो शख्स किसी मोमिन से दुनिया का कोई गम और मुसीबत दूर करता है, अल्लाह ताला इससे क़यामत के गम और मुसीबत और मुसाइब से एक मुसीबत दूर कर देगा। और दूसरी रवायत में है कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनिल अख़ी, कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। और कुरान क्या कहता है, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, सूरत माइदा, कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, मदद करो। और सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फिर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान हाजत अख़ी कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, कि जो अपने भाई की हाजत पूरे करने में लगा हो, अल्लाह ताला इसकी हाजत पूरी फरमाने में लगा होता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की रवायत। देखिए मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और अल्लाह ताला ने उनको, कुछ भी नहीं था उनके पास, न खाना न पीना न घर, बीवी भी दे दी, खाना भी दे दिया, घर भी दे दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ये दुआ हर हाजत के लिए है। रिश्ता नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, बीमारी है, गम है, दुख है, परेशानी है, आप कुरान की दुआ पर ज़रा गौर तो करें। अल्लाह ताला का फरमान क्या है कि जो तू भलाई या खैर मेरी तरफ उतारे, कोई भी खैर है, कोई भी भलाई है, रिश्ते का मसला ये भी भलाई है, बीमारी है ये भी भाई, ऊपर से शिफा अल्लाह ताला की तरफ से आती आती, नौकरी का मसला ये भी एक हमें हाजत है, अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो जो कुछ तू भलाई मेरे लिए उतारे, मैं इसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग इस दुआ को आगे सेंड करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।